اور یقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بتایا تھا پہلے قرآن کی بس ہو کر مستقل ایمان برباد کرتی، ان میں سے سورہ سجدہ ہے، اور باقی کون کون سی ہیں؟ ایک البقرہ اور آل عمران بھی تقریباً، اور یونس، سورہ یونس، سورہ سجدہ، سورہ حدید، یہ اور کچھ اور میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ نے مرادی تنزیل الکتاب، نازل کرنا کتاب کا، تنزیل الکتاب، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب من رب العالمین، کتاب کا نازل رب العالمین کی طرف سے، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد نے شک کیا، وہ شک ایسا ہے کہ وہ شک ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے بات ہی نہیں کی اس کی، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، نہ الفاظ میں شک، نہ معنی میں شک، نہ اخبار میں شک، اور نہ احکام میں شک، نہ اصل نہ فروع، اس کے جو بھی ہیں معاملات، جو جنس نے بیان کیے، کوئی قابل شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، نہ اسی طرح کسی کامیابی میں کوئی شک جو اس سے جڑے اور ناکام ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ہم یقولون افطرا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں افطرا اس بندے نے اسے گھڑ لیا؟ ہم یقولون، کیا وہ کہتے ہیں افطرا بندہ خود گھڑ کے لے آیا ہے، بل کہہ دیجیے بلکہ وہ الحق، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ بندے نے گڑھا، وہ الحق من ربک، اصل یہ ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ رب کی طرف سے آئی کتاب ہے اور برحق کتاب ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما اتاهم من نذیر، ان کے پاس نہیں آیا کوئی بھی ڈرانے والا، جنہیں ڈرانے والا کوئی نہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اشارہ کہ شکر کرو، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے اس نبی اور کتاب اللہ کے آنے سے، کیونکہ لمبے زمانے سے لمبا زمانہ ہو کے ہدایتوں سے محروم ہو۔ زید بن عمرو بن نفیل سے پوچھو، جو ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی ہو جس کی میں پیروی کروں، مجھے جنت کی راہ دکھائے۔ اس وقت اللہ نے پھر نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، اگرچہ زمانے نبوت کو بندہ نہیں پا سکا، لیکن جہالت کے زمانے میں موحد تھے یہ انسان۔ یہودیوں کے پاس گیا کہ جی میں نے یہودی بننا، کہا ٹھیک ہے بن جائیے، لیکن غضب ہمارا، اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا جو ہم پر غضب ہے۔ عیسائیوں کے پاس گیا، جیسے بخاری کی حدیث، اس نے بھی کہا، پیچھے پڑ چکے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے عیسائی بن جائیے، لیکن جو لعنت ہم پر برسی ہے اس کے حساب کو ملے گا۔ کہا میں تو غضب و لعنت سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں یہ سب کچھ۔ اور پھر جی انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا انتظار کریں کسی طرح سے، برابر پھر زندگی میں وہ آتے نہیں ہیں نبی بن کر، ویسے ہم نے پایا ہے لیکن نبوت نہیں پائی، اور اسی طرح پریشان رہا کرتا تھا، روتا تھا اللہ کدھر جاؤں۔ تو یہ ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ آپ سے پہلے کے پاس کوئی نذیر، ڈرانے والا کوئی نبی آیا نہیں ہے، گمراہ لوگ تھے، اللہ نے ایک بندہ دیا، قدر کرنی چاہیے۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی، ہدایت نبی جو ہے وہ ہدایت دیا کرتا ہے، دنیا آخرت کی راہیں انسان کو دکھاتا ہے، یہتدون دونوں ہدایت ہے نا، نہ صرف دین نبی سکھاتا ہے، دنیا بھی سکھاتا ہے، دنیا میں جینے کے سلیقے سکھائیں اللہ رسول نے۔ آپ دیکھ لیں حتیٰ کہ اس کو پیچھے آپ نے روایت پڑھی سے بخاری وغیرہ کی، کہ اور باقی تو چھوڑیں، اسی مثال کو آپ نے کہ گھر کا کہا کہ جی گھر بندہ بنا رہا ہے اور پڑوسن کی دیوار ہے اور پڑوسیوں کی دیوار ہے، اس نے کوئی اپنی وہ جو بڑی لکڑی یا گارڈر شارڈر رکھنا ہے تو کہا جی یہ رکھنے دو گے، یہ حکم اللہ رب العالمین، وہ آپ کے کار کو آپ کے گھر کے بنانے کے طریقے اور سہولیات فراہم کیا، یعنی ہر چیز یہ آپ نے، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، یہ تمام دنیاوی معاملات ہیں انسانی، دراصل خون نہ بہاؤ، امن کو سنبھالو، یہ سب دنیاوی معاملات ہیں۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اللہ الذی، رب العالمین کی ہستی، وہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے،
فی ستۃ ایام 6 دن میں پیدا کیا. اتنی مضبوط ہستی ہے اور تم اس کے نبی کو نہیں مان رہے، اسے نہیں مان رہے. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا. ہم نے بخاری کے حوالے سے ہم مجاہد کو خود سنایا تھا آپ کو، ہے اعلیٰ علی العرش، عرش کے اوپر آئے جس طرح کی شان کے لائق. مالکم من دونی میں ولی، نہیں ہے تمہارے لیے میں ولی کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا سفارش کرے. کوئی دوست ہو آ کے مدد کر دیں انسان کی اور چھڑا کے لے جائے، کوئی آ کے سفارش کر دے، نہیں. ولا شفیع. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ کے علاوہ اسے معبود بنا رکھیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتے ہیں معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف. اللہ کا حکم من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، ٹوٹل تدبیر رب العالمین کی چل رہی ہے. دوسرا معنی یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے، چونکہ اللہ اوپر عرش پر، زمین کی تدبیر کر رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ دور ہے اس معاملات چل نہیں رہے. بادشاہ سلامت جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو اپنا نائب بنا کر جاتے ہیں، چلا نہیں پاتے. اللہ سے نہیں ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض کر رہے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے بہترین، یہاں بیٹھنے کا معنی وہاں ہوتے ہوئے رب العالمین جو ہے سب کچھ کیے جا رہے ہیں. یہ جو عقیدہ انہوں نے ایجاد کیا کہ اللہ عرش پر نہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے. بادشاہ کی عزت یہ، یعنی اللہ کی عزت کے خلاف ہے. بادشاہ کی عزت یہ ہوتی ہے دنیاوی طور پر کہ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر ہوں اور بیٹھے بیٹھے ہی سارے کام ہو رہے ہیں. یہ تو اس کی تحقیر ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت ہر بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ فلانا کے بعد، پھر یہ تو چوکیدار والی بات ہوگی نا. یہ بادشاہ کی عزت ہم یہ اپنی تو برباد سمجھا رہے ہیں، مگر نہ تفصیلات کی طرف جانے کے لیے ضرورت ہے. عقیدہ بڑھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے کہا بات کافی ہے. لیکن یہ اس قسم کے جوابات دراصل ان لوگوں کو ہوتے ہیں جنہیں عقل نہ سمجھ آ رہی ہو اور جو عقل کے خلاف ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو عقلی طور پر بادشاہ کی عزت یہ ہوتی ہے کہ وہ تخت پر ہوں اور ان کے کام بیٹھے بیٹھے ہو رہے ہیں، بغیر پرابلم کے ہو رہے ہیں، بغیر مشقت کے ہو رہے ہیں. اور یہ کہ جی اللہ کو آپ ہر جگہ رکھیں اور ہر جگہ پھر اس کی ان کی حاضریاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں فلانا ہوں، یہ تو اللہ کی ایک لحاظ سے گستاخی والی بات ہو جائے گی، غیر شعوری طور پر یہ ہے. یا کہیے کہ اللہ کی عزت کے خلاف ہے، یہ تکریم کے خلاف ہے. رب العالمین کی تکریم کے خلاف ہے یہ عقیدہ. نقل کے ساتھ ساتھ عقل سے نہیں مانتی. باقی اللہ کی تشبیہ دینا نہیں مطلوب، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، غلط نہ سمجھیے. اللہ کی تشبیہ دینا نہیں مطلوب، فقط وہ عقلی طور پر جو عقل پرست ہیں انہیں سمجھانا مطلوب ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتے ہیں معاملات کی آسمان سے زمین کی طرف، سارا عالم. ثم يعرج الیہ فی یوم، پھر یہ ثم يعرج، پھر چڑھتا ہے اس کی طرف. کیا چڑھتا ہے؟ انسانی معاملات، دنیا کے تمام امور چڑھائے جاتے ہیں، چڑھتے ہیں. فی یوم، اس دن، فی یوم، ایک دن میں، عام دن نہیں ہے بلکہ کان مقدار الف سنہ، اس کی مقدار جو ہے اس دن کی 1000 سال، مما تعدون، اس گنتی کے مطابق جو تم گنتے ہو، تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال دن بنتے ہیں. 1000 دن جو ہے بہت بڑی شے ہے، اور 1000 سال یہ تو بہت زیادہ ہے. کان مقدار الف سنہ، اس کی مقدار 1000 سال، مما تعدون، جو تم گنتے ہو. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ بڑا کچھ کہا گیا ہے کہ یہاں 1 کہا، وہاں 50 کہا، کیا مراد؟ بات مختصر یہ ہے کہ وہاں قتادہ کی تفسیر اچھی تفسیر ہے، امام طبری وغیرہ اس کو راجع بھی کہا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو اعمال ہے جو اوپر آنا جانا جس کا ہے، تو آسمان کی طرف 500 سال کی مسافت ہے، تو 500 سال آنے کے اور 500 جو ہے وہ جانے کے ہیں. اس اعتبار سے پھر بنتے ہیں 1000 سال. كان مقدار الف سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادہ. ذلك عالم الغیب، یہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا غیب کا، والشہادہ، اور حاضر کا. جو غیب انہیں بھی جانتا ہے، جو حاضر انہیں بھی جانتا ہے. وہ چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے. عرش پر اگر ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی نگرانی نہ ہو سکتی. ذلك عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، خوب غالبہ
اور خوب رحمتوں والا. غالب بھی ہیں اور رحیم بھی. یہی کمال بندے کی طاقتیں بھی مضبوط ہو، بندہ تکڑا ہو اور ساتھ ہے کہ پھر شفیق و مہربان بھی ہو. اگر نہ وہ کہنا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام مجبوری بس چیز ہے. مجبوری کا نام شکریہ. جی ایسی کی بات ہے. یہ بندے کی طاقت نہیں ہے اور بس طاقت نہیں، پھر بندے کرنا بھی کچھ نہیں ہے تو پھر نرمی اختیار کرے گا. اللہ سے اللہ رحیم ہے لیکن ساتھ عزیز بھی ہے، غالب مضبوط. طاقت ہے اور اسی طرح کی بات ہے نا کہ پہلوان وہ ہے جو بچھاڑ سکتا اور سب کچھ کر سکتا اور نہ بچھاڑے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ہستی جس نے احسن کل شیء اچھا کیا ہر چیز کو، خلقہ جسے اس نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اسے اچھا کر کے پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے نا. الذی وہ اللہ احسن کل شیء، اس نے اچھا کیا ہر چیز کو، خلقہ اسے پیدا کیا، وبدا خلق الانسان من طین، اور ابتدا کی انسان کے تخلیق کی من طین، مٹی سے پیدا کیا. ابتدا اللہ نے کہا نا، ابتدا جو پیدائش تھی آدم علیہ السلام کی وہ ڈائریکٹ مٹی سے کی گئی تھی. اس میں تسلسل جو ہماری طرح ہے، ہمارا پانی کا تصور، اس سے پیدائش یہ نہیں تھا. وبدا خلق الانسان من طین، وہ بھی داخل کیا ان کو مٹی سے پیدا کیا، باقی پھر اس سے داخل پانی سے پیدا ہوئے. اور یہ بھی ہے کہ بدأ خلق الانسان من طین، اسی طرح نا ہر بندہ اس کی ابتدا مٹی ہے نا. ہم نے تفسیر الحمدللہ بیان کی ہے کہ مٹی ہی انسان کی اصل ہے. مٹی سے، مٹی ماں ہے، اس میں ایک پودا ہوگا، ایک دانہ رکھا گیا، وہ ہوگا، پھر اس سے پھر آگے مثلا گندم بنی اور گندم کو پھر کھایا گیا آٹے وغیرہ کی شکل میں، اور اس سے پھر آگے مراحل طے ہوتے گئے اور نطفہ اور فلانا یہ چیزیں بن گئی. تو اس لیے ہر انسان بھی وبدا خلق الانسان من طین ہے، اور آدم علیہ السلام بھی خصوصاً وبدا خلق الانسان من طین، اور اس نے ابتدا کی انسان کی تخلیق من طین، مٹی سے، خاص مٹی، پیچھے گزری ہے تفسیر. ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ، سلالہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جو خلاصہ مٹی اور نطفے کا خلاصہ یہ ہے من سلالہ. بات کی تھی کہ یہ پھر مراحل ہیں اور پھر ہر اور ٹوٹل نطفے سے بچے کی نہیں پیدائش ہوتی اس کی، بلکہ بعض سے ہوتی ہے اور پھر اس میں بعض حصے سے ہوتی ہے. من سلالہ، نچوڑ اور خلاصہ نطفے سے انسان کی پیدائش ہوئی، کھینچی گئی مٹی سے اس کی. پیچھے آپ نے روایت پڑھی نا، کل ہی گزری کہ ایسے بخاری والے کی روایت کہ اللہ رب العالمین نے ایک مٹھی لی آدم کو پیدا کرنے کے لیے، اور یہ مختلف مقامات سے لی، اس لیے پھر انسانوں پر اس کا اثر ہوا. مٹی مختلف ہے، کالی ہے، سفید ہے، سخت ہے، نرم ہے، اچھی ہے، بری ہے، خبیث ہے، طیب ہے. تو اسی بنا پھر انسانوں بھی یہ تقسیم ہو گئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اس کی مٹی اور خمیر کے اندر یہ ہے، وہی چیز ہوتی ہے دراصل. تو من سلالۃ من ماء مہین، من سلالہ کھینچے من ماء، پانی سے، خلاصہ نطفے سے، مہین جو کہ ذلیل ہے، ماء مہین ہے اور ذلیل پانی ہے. ذلیل حقیر ہے. وہ الگ بات ہے کہ طاہر ہے یا نہیں، اس کی طہارت کا حکم کیا ہوگا اپنی جگہ ہے، لیکن مہین سے اس کا غیر طاہر ہونا نہیں ثابت ہوتا. وہ اختلاف اپنی جگہ ہے کہ وہ طاہر ہے یعنی کس کی بات صحیح ہے، لیکن یہ مہین سے اس کا غیر طاہر ہونا نہیں ثابت ہوتا. ایک چیز بعض اوقات جائز ہوتی ہے لیکن عجیب ہوتی ہے. ایک اجڑی ہے، اس کے اندر گند ہے، مثلا حلال ہے، کھائی جاتی. مہین اس پانی سے جو کہ ذلیل ہے، حقیر ہے. لوگ حقیر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی خاص اس کا مقام نہیں ہے انسانی نظروں میں. ماء مہین، اس سے پیدا کیا. ثم سواہ، پھر اللہ رب العالمین نے اسے برابر کیا، مٹی، نطفہ، اور پھر اس سے برابر کی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پیچھے اپنے روایت پڑھی 4 ماہ 10 دن ہوئے بخاری وغیرہ، اور پھر فرشتہ آیا اور انہوں نے 4 چیزیں اللہ کے حکم سے لکھی اور روح کے اندر پھونک دی گئی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں پھونک دیا اس کے روح سے، روح کی روح پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، روح میں سے پھونک دی. لیکن یہ وہی بات ہے کہ اگر اللہ کی نسبت ہو تو اضافت ہے تشریفی ہے.
وجعل لكم السمع والابصار، اس نے بنایا تمہارے لیے سمع کو، سماعت کو، والبصر اور بصارت کو۔ شاید یہ بات آپ کو کم سمجھ آتی ہے جو اضافہ تشریفی جو ہم گئے ہیں۔ لیکن آپ جب کہتے ہیں نا خاتم حدید، کیا معنی ہے اس کا؟ جی یہ من حدید نا، اصل میں خاتم من حدید کا، یہ انگوٹھی جو ہے نا لوہے کی بنی ہے۔ اب یہ اضافہ تشریفی نہیں ہے بلکہ وہ اصل بتاتی ہے کہ وہ اصل وہاں سے اس کی ہے یہ، اور اضافہ تشریفی میں یہ چیز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ روح جو ہے اللہ کی روح سے مستنبط ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ جس طرح کہ ناقۃ اللہ یا بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب اللہ کا گھر تو کہتے ہیں جہاں بندہ رہ رہا ہو، اللہ رہتا نہیں ہے اس میں، لیکن عزت اور تکریم ہے کہ یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ اس طرح کی بات کہ اللہ کی روح اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے ہی اسے تخلیق کی ہے، اور اللہ نے ہی اہمیت اس لحاظ سے من روحی۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اس نے بنایا تمہارے لیے پیدا کیا سماعت کو، والابصار اور بصارت کو، والافئدہ اور دل پیدا کیا انسانوں کے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر کرتے ہو، شکر کی مقدار تمہاری بڑی کم ہے، تمہیں شکر کرنے والے بڑے کم ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی نعمتیں شکر کی لائق ہیں۔ وقالوا نے کہا اذا ضللنا فی الارض، اذا ضللنا فی الارض، جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں، یعنی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ پیچھے اللہ نے ایڈوانس میں مراحل بیان کر دی ہیں پیدائش کے، اللہ نے وہ کیا، تمہیں پھر بھی نہیں سمجھ آتی اور اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہو۔ انا لفی خلق جدید، کیا پھر ہم نئی تخلیق میں دوبارہ ہماری پیدائش ہوگی، ہم پھر نئی تخلیق میں ہوں گے، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم یہ جو ہے ہم بلقاء ربہم کافرون، آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس کے پھر انہیں بہانے تراشنا، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات، کافرون کفر کرنے والے نہیں مانتے کہ رب سے ملنا ہے، رب کا سامنا ہونا، آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہر شر کی بنیاد بن جاتا ہے۔ قل کہہ لیجیے توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں فوت کرے گا وہ، تو نہیں مانتے اللہ کی ملاقات اور موت وغیرہ کو، موت کے بعد اللہ کی ملاقات اور حاضری نہیں مانتے، لیکن قل کہہ دیے توفاکم، تمہیں فوت کرے گا ملک الموت الذی، ملک الموت، موت کا مالک وہ فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کے تم سپرد کیے گئے ہو، اللہ نے سپرد کی کہ فلاں کی روح لینی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے پاس تمہارا جانا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، وہ کہ پھر اللہ کے پاس حاضری ہو جائے گی، تم تو نہیں مانتے، بلقاء ربہم کافرون ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب وَلَوْ تَرَىٰ اگر آپ دیکھیں، إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم، اب ہم پریکٹیکلی وہ منظر لایا جا رہا ہے کہ جی یہ کچھ ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب آپ دیکھیں گے، اور اگر آپ دیکھیں جب مجرمین ناکسوا رؤوسہم، جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو جھکایا ہوگا، عند ربہم، رب کے آگے، تو بندہ شرمندہ ہونا، اسی کا مجرم ہے اور اس سامنے کھڑا نیچے کر کے، لوگ کہتے ہیں نیچے دیکھو، نہ عند ربنا، رب کے ہاں، اور ربنا ابصرنا، پھر یہ افسوس کریں گے، ربنا کاش ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا ہوتا، حالانکہ وہ دیکھتے تھے دنیا میں، لیکن جو دیکھنے کی چیزیں وہ نہیں دیکھی، ابصرنا کاش کہ ہم نے دیکھا ہوتا، وسمعنا سنا ہوتا، فرجعنا یا اللہ فرجعنا میں لٹا دیجیے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، چانس دیں، انا موقنون، ہم یقین کرنے والے، ہم یقین ہو گیا جی، اب یقین رہے گا، پتہ چل گیا، جیسے کہتے ہیں پتہ چل گیا، اب آپ موقع دیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سوال آیا رب العالمین جو کو ہدایت بار بار کہہ رہے ہیں ان سے کی ہدایت ان سے مانگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں محتاج ہے، اور اللہ رب العالمین زبردستی ان سے کام نہیں کروا سکتے، لیکن یہ ہمارا قانون نہیں ہے، زبردستی نہیں کرتے، بلکہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ، اگر ہماری مرضی ہوتی ہم دیتے ہر نفس کو ہدیٰ، اس کی ہدایت دے دی جاتی زبردستی، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن بات جو سچی ثابت ہوگی ہے میری جانب سے، میری طرف سے، کون سی؟
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کا ضرور میں بھروں گا جہنم کو من الجنت جنوں سے والناس انسانوں سے اجمعین تمام کے تمام. میری بات سچی ثابت ہو گئی ہے کہ جہنم بھی بھری جائے گی. یعنی اللہ نے جہاں جنت کے اہل پیدا کیے ہو وہاں جہنم کے بھی اہل ہے. جہنم کو کہا تھا نا کہ میں تجھے بھروں گا، اور کہ جن دونوں کے لیے حدیث کے الفاظ ہے کہ دونوں کے لیے لِكُلٍّ مِّنكُمَا مِثْلُهَا وَكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے لیے جو ہے بھرنا ہے. جہنم نہیں بھرے گی. پھر اللہ العالمین حدیث کل آپ نے پڑھی، یہاں بھی ہے بخاری کی 48 نمبر حدیث، جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں مزید حل میں مزید، تو اللہ العالمین پھر اپنا قدم رکھیں گے. فتقول قط ولیکن حق القول منی، لیکن بات جو سچی ثابت ہو گئی میری طرف سے، میری جانب سے. کون سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کا ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو من الجنت جنوں سے والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے اجمعین تمام کے تمام. جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، پیچھے کہاں نبی لقاء ربکم الکافرون، ایمان بالیوم الآخر ان کا نہیں ہے. ایمان کی بات صورت میں ہو رہی. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، بس تم چکھ لو جو تم بھول گئے تھے اس کے بنا عذاب چکو. فذوقوا بما نسیتم، عذاب چکو بما نسیتم، بسبب جو تم بھول گئے. لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، یہ دن تمہیں نہیں یاد رہا اس لیے بگڑ رہے، آج عذاب چکو. انا نسیناکم، بے شک ہم تمہیں بھول جائیں گے. تم نے اس دن کو بلایا، ہمیں بلایا، اب ہم تمہیں بھول جائیں گے. جب تمہارا یاد کرنے کا ٹائم تھا تم نے نہ یاد کیا ہمیں. اب جب ہمیں چاہیے کہ تمہیں یاد کریں، ہمارا ٹائم یاد کرنے کا، ہم نہیں یاد کریں گے. بدلہ ہے نا، الجزاء من جنس العمل ہے. انا نسیناکم، جب تمہیں بھول جائیں گے، بھول گئے. وذوقوا عذاب الخلد، بلکہ بندہ بھول جاتا ہے لیکن بس اگلا چھوٹ ہی جاتا ہے، کچھ سزا نہیں دی جاتی، اسے بھول جاتا ہے بندہ. یعنی کیا رہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، پھر یہ سزا بھی نہیں دی جائے گی. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکو ہمیشگی کا عذاب. یہ ایسی بھول نہیں ہے کہ سزا سے بندہ رہ گیا، بلکہ سزائیں ہوں گی. معنی بما کنتم تعملون، بوجہ جو تم عمل کیے کرتے تھے، اعمال کی سزا چکو. انما یؤمن بآیاتنا الذین، اب ایمان کے اہل کون ایمان لاتے ہیں؟ ایمان کن ہے؟ نصیب والے. انما یؤمن، بے شک ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے، خروا سجدا، وہ گر جاتے ہیں سجدوں میں. یہ لوگ ایمان لائیں گے جن میں انابت کی صفت ہوتی ہے. جن پر قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، چینجنگ آتی ہے. تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں ایسے بندوں کو. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، جب دعوت دیں کسی انسان کو تو صرف محض دعوت نہ ہو، پہلے ایمان کو ذرا جھنجھوڑیں، اس کا ایمان بنائیں. جب ایمان بنے گا پھر وہ آپ کی دعوت قبول کرے گا، قرآن حدیث کی اہمیت جانے گا، پھر بات مانے گا. آپ اگر جتنے مرضی سائنسی اور اپنی لائن پیش کریں گے اور خوف آخرت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے گا؟ اور اس وقت صرف کافروں نے امت مسلمہ کا بھی مسئلہ بن گیا. کافی حد تک یہ ہے. یہ تو آپ بعد میں سنائیں نا کہ یہ کام کریں گے جنت ملے گی، پہلے اس کو یقین یہ بھی دیں کہ جنت ہے بھی، اور یہ کتنی عظیم جگہ. اور جنت کو کافر تو چھوڑی، اس کو مسلمان اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جہنم کے خوف اور خطروں سے کوئی نہیں ڈرتا ہے. پہلے یہ جہنم سے اچھی طرح ڈرائیں، اس پر ایمان بنائیں، اور جنت کے حصول اور اس کی اہمیت اس کی طرف راغب کریں. پھر اس کے بعد جب آپ کہیں گے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اس جنت کے مالک نے فرمایا، جہنم کے اس مالک نے فرمایا ہے، یا قرآن میں یہ ہے، یا یہ کہ اس عمل سے جنت ملتی ہے، اس عمل سے جہنم ملتی ہے، بندے اس وقت آپ نے بھی چیز محسوس کی، ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم نے تربیت کی نہیں ہوتی، جنت جہنم کو بتایا سمجھایا نہیں ہے. اللہ کی طاقتوں اور عذابوں اور رحمتوں سب دونوں سے ہی واقف ہیں، اور ان کے سامنے پھر جی اس عمل کو کرو تو جنت ملتی ہے، اس کو کرو جہنم سے خلاصی، وہ کوئی اثر نہیں کرتی. چیزیں بہت بڑی ہیں لیکن یہ اس کے اہل نہیں ہیں. لہٰذا پہلے کہ ایمان بنائیں، جو غیر شریعتوں پر مسلمان کا ایمان مر گیا آخرت پر، پہلے یہ بنائیں اور اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں، پھر اس کے بعد بات کریں. پہلے وہی کی عظمت بٹھائیں، سمجھیں کہ وہی چیز کیا، پھر کہیں کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، پھر اس پر اثر کرے گی بات. تو یہ ہے مومن، یہ لوگ یہ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ذکروا بہا، اذا ذکروا بہا خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں. یعنی ہوش نہیں رہتی ان کو، جیسے بندہ مدہوش ہو جائے ایسے ایک دم یہ گر پڑتے ہیں. اور کیونکہ وہ اثر ایسا ہوتا ہے ان پر، جب سنا تو یہ برداشت نہ کر سکے، رو دیے، گر پڑے.
اذا ذکروا بها خروا سجدا، گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربهم، اور تسبیح بیان کرتے ہیں رب العالمین کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمد دونوں ملا کر، وهم لا يستكبرون، اور تکبر نہیں کرتے کہ باتیں بھی ہوں تکبر بھی ہو یا نہیں ہے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اسی طرح تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی. یخرون الاذقان یبکون ویزیدهم خشوع والی ہوتی ہے. اذا ذکروا بآیات ربهم تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم زادتهم ایمانا. اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب نصیحت دیے جاتے ہیں اس کے ذریعے گر پڑتے ہیں سجدوں میں. وسبحوا بحمد ربهم، اور رب کی یعنی پھر اللہ پر ایمان بڑھتا ہے تو اس لیے حمد و ثنا اللہ کی شروع ہو جاتی ہیں، تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ وحمدہ. ہم لا یستکبرون، تکبر بھی نہیں کرتے، خود کو پھر کچھ نہیں سمجھتے، اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے قرآن کو پڑھ کر. قرآن حل ہے وہ بہترین تکبر کو ختم کرنے کے لیے، بشرطے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. ہم لا یستکبرون، اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے بندے کو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، خوابگاہوں سے. یدعون ربهم، صرف یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر یہ سجدے چل جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یا رمضان میں قرآن پڑھا سنا اور پھر پوری زندگی بھولا رہا. نہیں، ان کا قرآن، ان پر قرآن کی زندگی پر قرآن کا اثر ہے، حتیٰ کہ راتیں متاثر کرتی ہیں. راتوں میں گرمی سردی میں اٹھتے ہیں، گرمیوں کو نیند چھوڑنی پڑتی ہے، سردیوں میں گرم بسترا چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کے گئے کھڑے کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یاد ہے یہ تہجد جو ہے، تہجد ہے یہ بہت بڑی ایمانی عبادت ہے. جب آپ کا ایمان درست نہیں ہے رات کو اٹھنا نامشکل ناممکن ہے، اور پھر پڑھنا شروع کریں گے اگر ایمان درست نہیں تو تنگ پڑ جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا. تہجد ہے جب ایمان مضبوط ہے بندے کو. دیکھیں عام نمازیں بھی ایمان کو مانگتی ہیں، لیکن جتنی مقدار ایمان کی تہجد کو چاہیے عام نمازوں کے لیے نہیں ہے. اگر نہ پھر بندہ 10 سے پڑھے کہتا ہے میں کس لیے اٹھتا ہوں، پھر سوچنا شروع کر دے گا ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور جب اس کی حقیقت ہے تو اٹھے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اسے مزہ آئے گا رب کے سامنے کھڑے کر بندگی کرنے کا، قرآن پڑھنے کا. اس لیے پھر قرآن بھی ہونا ضروری ہے انسان کے پاس. اور وہ علماء کمزور رہ جاتے ہیں ان کے پاس قرآن نہ ہو، وہ عوام کمزور رہ جاتی ہے بس قرآن نہ ہو. علم اور عمل کے اندر خامی آتی ہے انسان کی. اور یہ پھر آسان طریقہ سمجھے، صحابہ میں سے پورے حافظ ایک کام تھے. ہماری سوچ معاشرے کی ہے بندہ پورا حافظ ہو یا بالکل نہیں ہو. نہیں، آپ قرآن سے محروم نہ ہو. جو پورا یاد کر سکتے ہیں پورا یاد کریں، جو 20 کر سکتے ہیں وہ 20 یاد کریں، جو 15 کر سکتے ہیں 15 یاد کریں، جو 10 کر سکتے ہیں وہ 10 کریں، جو 5 کر سکتے ہیں وہ 5 کریں، جو سورہ بقرہ یاد کر سکتے ہیں وہ کریں ترجمے سمیت. کچھ نہ کچھ مقدار ہونی چاہیے. کچھ تو اللہ کو بندہ بتا سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، اللہ کچھ نہ کچھ میں نے کیا، قرآن سے جڑا ہوں یہ. اور یہ اگر آپ ایک ہی صورت اچھی یاد کر جائیں گے بترجمہ اور الفاظ دونوں، تو وہی آپ کی اصلاح اور بدلنے کے لیے کافی ہوگی. اسی کو یعنی سارے قرآن میں بھی انسانی ہدایت کا سرمایہ ہے اور ایک صورت کے اندر بھی ہے. جب آپ بگڑیں گے، طبیعت بگڑے گی، وہی صورت آپ پڑھیں گے اور فکر کر کے بس پارہ پڑھیں گے تو وہی آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے کافی ہوگا. لیکن یہ مقصد یہ کہ آپ محروم نہ ہوں. جو آپ میں سے علم کی طرف آ چکے ہیں ان کو تو پورا قرآن یاد کرنا چاہیے بڑا اچھا، اور جو اس طرف نہیں آئے تو کچھ نہ کچھ یاد کریں، قرآن کو ضرور یاد کریں. کم از کم سورہ بقرہ تو یاد ہونا بندے کو ترجمے سمیت. سورہ بقرہ یاد ہوں، آخر 30 پارہ یاد ہوں، 2 یاد ہوں، 4 ہوں، 5، کچھ نہ کچھ حصہ اپنی زندگی میں رکھیں قرآن کا. اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، و تسبیح شروع کر دیں اور تسبیح کرتے ہیں رب حمد کے ساتھ. وهم لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جدا رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں. یہ خوابگاہوں سے. یدعون ربهم خوفا، تو تہجد پڑھتے ہیں. یدعون ربهم، جہاں دنیا پرستی مال کمانا اور اس کی محبت کا نام ہے، وہاں دنیا پرستی ہے، زیادہ سونا بھی ہے، یعنی دنیا پرستی ہے، نیند بھی دنیا ہی ہے. بس پوری رات بھی اس وقت رہے گا، دن کو پھر اس کی 10-11 بجے آنکھ کھلے گی. یہ زندگی نہیں ہے. اچھوں کی تاریخ آپ پڑھیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7-8 گھنٹے سے اوپر بات نہیں جاتی ان کے سونے کی. دن کو بھی سوئے رہے ہیں اور رات کو بھی سوئے رہے ہیں. یہ زندگانی نہیں ہے، ضائع کرنے والی بات ہے زندگی اپنی کم سے کم. اور پھر یہ نہ کہ موبائل کا شیطان کا پھر یہ بھی بہکاوا ہوتا ہے کہ جی بس کم سوؤں گا تاکہ بس والی بات ہوتی ہے نا.
اور خود نمائیاں یا تکبر یا جی شہرت اور یہ وہ چیزیں نہیں، عاجزی انکساری کہ اللہ کے دین کا کام میں صحیح کر سکوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، میں اصل یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کئی دفعہ بعض کام ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے کہ فلانا بڑا بندہ گزرا اس طرح کی یہ کرتا تھا، ابن زیاد، صلاح الدین معلوم یہ ہوگا وہ ہوگا، یہی سوچ صرف رہ جاتی ہے۔ نہیں، وہ ہے، انہیں مقتدا بنائیں آپ، لیکن رضامندی کی ایک سوچ ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی، یہ بطور عادت نہ ہو یہ کام، بلکہ اللہ مقصد اللہ رب العالمین ہو، اس تک رسائی مطلوب ہو، اور اسے ایک طریقہ اپنایا جائے، لیا جائے، بطور طریقہ بطور سبب لیا جائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، بستروں سے جدا رہتے ہیں تو کیا مطلب وصال سپاٹا کرنے نکل جاتے ہیں، یہ اور معاملات نہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، بستر چھوڑ دیتے ہیں تو بندگی اللہ کی شروع ہو جاتی ہے۔ یدعون ربهم، وہ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، خوف و طمع، خوف اور طمع سے، ڈرتے بھی اللہ سے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں۔ جنت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کافر جو ہیں، یہ جو ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور قرآن سے، یہی جو ہے بس اللہ کی رحمتوں سے مایوس، یہ بات ہوئی نا، یعنی مقصد یہ تھا بات کرنے کا، وہاں بھی کسی حد تک کی کہ اللہ نے چونکہ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہے، وہ آخرت میں خصوصاً ہے نا، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید یا مایوس ہی ہے دراصل نا، تمام خیریں اللہ نے قرآن میں رکھ دی، جو قرآن سے محروم ہو تو اللہ کی رحمتوں سے خود کو مایوس کر بیٹھے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع سے، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے دیا ان سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق کی صفت انہیں پائی جاتی ہے۔ ابو داؤد کی 13-21 نمبر حدیث، انس بن مالک اس حدیث کی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم كانوا يتيقظون ما بین المغرب والعشاء، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ جاگتے ہیں، سن نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز، لیکن حسن بصری وغیرہ قیام اللیل اس سے مراد دیتے ہیں، اور یہی صحیح ہے، یہی جمہور کا موقف ہے کہ رات کی نماز مراد ہے، جو عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور صبح تک، اصل وقت پھر اس کا وہ آخری پہری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا بس خرچ بھی کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، دیکھیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جنت کی امید ہے، اب جنت کی اہمیت اور جنت کی عظمت کا بیان۔ فَلَا تَعْلَمُ، نہیں جانتا، نفس کوئی بھی نفس، توجہ سے، مَا أُخْفِيَ لَهُم، جو مخفی رکھا گیا ان لوگوں کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ روایت سے بخاری کی 32-44 نمبر حدیث قدسی، عادت العبادی الصالحون، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر الاخری، کسی دل پر خیال تک نہیں گزرا۔ پھر فرمایا، ان شئت فقرؤوا هذه الآیہ فلا تعلم نفس ما أخفی، اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو پڑھ دیں، اللہ نے یہی بات کی، رسول اللہ نے اس کا حوالہ دیا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی اشارہ کہ یہ پھر جنت جو ہے یہ سو کر نہیں ملتی، ایسی تہجد سے ملتی ہے جو لوگوں نے پڑھی ہے، اور انہیں قربانیوں سے، انفاق وغیرہ وغیرہ سے ملتی ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، یعنی فرق تو ہونا چاہیے، ایک تہجد گزار ہے دوسرا نہیں ہے، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا، ایک مجرم ہے پیچھے بات گزری، اور دوسرے یہ تہجد پڑھنے والے مسلم لوگ تھے، دونوں کیسے برابر ہیں؟ افمن كان مؤمنا، کیا وہ جو مومن، کمن كان فاسقا، کیا وہ ہو سکتا ہے اس کے جو فاسق، مومن فاسق برابر ہو، کیسے برابر؟ لا يستوون، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، فرق ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ اگر اتنے بتائیں گی جو مومن ہیں وہ جنت جائیں گے، کئی بدلہ یہ ہوگا، اور جو دوسرے ہیں وہ جہنم جائیں گے، سخت جگہ۔ اما الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، انہوں نے اعمال کی، اور ہم جنات المأوى، ان کے لیے جنت المأوى ہے، جنت ہے
ہمیشہ کا مقام ہے ان کے لیے، پھر رہنے کی جگہ ہے۔ نزلا بما کان، ٹھکانہ ان کے لیے المأوى، نزلا بما كانوا يعملون، مہمان نوازی ان اعمال کی جو کیا کرتے تھے، نیک اعمال، نزلا مہمان نوازی ہے بما كانوا يعملون۔ واما الذين فسقوا والبغوا، جنہوں نے فسق اختیار کیا، فمأواهم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ کلما ارادوا، جب کبھی وہ نکلنا چاہیں گے، جب کوئی ارادہ کریں گے یخرجوا منها کہ وہ سے نکلے، اعیدوا فیہا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، واپس پھینکے جائیں گے۔ وقیل لهم، سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، جہنم کے عذاب کو چکھ لو، الذی وکنتم بہ تکذبون، اس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ یہ ہے جو فاسقین کا طبقہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور یہ جو فاسقین ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو تھوڑی سزائیں دی ہیں، سیدھا کرنے کے لیے سرمایہ بھیجے ہیں، اور تو وہی طریقہ جو پیچھے ہم نے پڑھا، کیونکہ نافرمان ہوا اللہ پہلے چھوٹی سزائیں دیں گے اور پھر نعمتیں ہیں اور پھر آخر میں پکی پکڑ آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ضرور ہم انہیں چکھائیں گے من العذاب، عذاب میں سے ادنا اور قریبی، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم دیں گے۔ بڑا عذاب کیا؟ جہنم وغیرہ۔ اور اسی طرح اس تقسیم کو بھی یاد رکھیں کہ عذاب چھوٹا نعمت، اور پھر بڑا عذاب موت کی شکل میں یا عذابوں کی شکل میں، یہ اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے دیں گے۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اس طرح کی آیتیں پیچھے گزری ہیں جس کو ثابت کرتی ہیں۔ تو اللہ وبلوناهم بالحسنات والسیئات کے تحت آزماتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اور ضرور ہم چکھائیں گے عذاب میں سے ادنا، جو ادنا ہے اور قریبی ہے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلهم يرجعون، مقصد یہ ہے تاکہ پلٹ آئیں، جو پٹری سے اتر چکے ہیں واپس آ جائیں۔ ومن اجنہ، کون بڑا ظالم من ذکر بآیات ربی، اس بندے سے جو نصیحت کیا جائے بآیات ربی، اپنے رب کی آیاتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، ثم اعرضنا، پھر وہ اسے اعراض کرے، نہ مانے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ وہ قرآن جس کے لیے لوگوں نے نیندیں حرام کی ہیں، مومن راتوں کو پڑھنے والے، دن کو پڑھنے والے، تکلیفیں کاٹنے والے قرآن کے لیے، اور یہ اس سے اعراض کرے، اسے نہ مانے ہیں۔ یہ لا ریب یہاں بھی آیا نا، لا ریب فیہ، اور آپ دیکھ لیں اکثر جو صورتیں بات کرتی ہیں ایمان پر، وہاں یہ لا ریب کا لفظ، کتاب کا لفظ یہ ضرور آ، چونکہ ایمان بندی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ ثم اعرضنا، تکذیب کرے اس کی، اور پھر اس سے اعراض کرے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے سامنے آیتیں پڑھی جائیں، حوالے دیے جائیں قرآن اور حدیث کے، پھر بھی یہ ٹھس سے مس نہ ہو۔ ثم اعرضنا، اسے اعراض کر دیتا، نہیں مانتا۔ انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں، کیونکہ اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، مجرموں سے اللہ انتقام لیں گے، یہی اصل مجرم ہے۔ یہ اس کے ساتھ آیت لگائی ہے نا، اس کے سامنے قرآن و حدیث چیزیں پڑھی جائیں اور وہ اجر نہ حاصل کریں، ہم اس سے انتقام لیں گے۔ یاد رہے جو بھی یہ کرے گا دین دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے انتقام لیں گے، دنیا میں نہ وہ آخرت میں لیں گے۔ کہ حدیث آئی، قرآن آیا، وحی آئی، اور بندہ چوں چرا کر رہا ہوں، اور میرا مسلک، میرا مذہب یہ بات ہے۔ ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، قرآن حدیث پر کمپرومائز کرنے والی دنیا، غرب چلے جائیں گے لیکن اپنا مسلک، مذہب اور اپنی رائے، سوچ، فکر نہیں چھوڑیں گے۔ کل ہی ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی، کچھ ساتھی عمرہ کرنے گئے تھے، کہ وہاں قافلہ نکلا مدینہ سے، وہاں اعلان ہوا کہ ذوالحلیفہ میں میقات پر ہم نے رکنا ہے، 1 گھنٹے کا سٹے ہوگا، اور یہاں عصر اور ظہر کی نماز جو ہے یہ پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی۔ تو اکثر علماء تھے، گاٹھی پاکستان کے تھے لوگ، اور کچھ دوسرے تھے۔ تو پاکستان یہاں یہی کہ عالم ہے مشہور، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں جی، ہمارے فقہ میں تو یہ نہیں ہے، ہم میں ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ جمع سوری ہے لیکن یہ تقدیم و تاخیر نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے نماز۔ بعد پھر ہم لوگ بحث بھی نہیں کرتے، تو نہ کی گئی۔ تو پھر ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ساتھ والے شیخ سے کہا کہ شیخ آپ یاد رکھیں، یہ عصر کی نماز یہاں زور کے ساتھ نہیں پڑھیں گے،
لیکن پھر مغرب کے ساتھ پڑھنے کے جو پڑھی نہیں جا سکتا، ناجائز ہے نا، اصل و مغرب نہیں ملائی جا سکتی، عشاء اور مغرب اور ظہر اور عصر ملائی جا سکتی ہے، احادیث بخاری وغیرہ کس پر گواہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ یہاں نہیں پڑھ رہے، چھپ کر میں نے کہا کہ یہاں یہ زور کے نہیں پڑھ رہے، عصر کے نہیں پڑھ رہے، جمع ہم نے نہیں کرنی، لیکن یہ پھر عصر کی اٹھا کے مغرب کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے، جو کہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور کہیں ہے ثابت نہیں ہے بغیر مجبوری کے۔ کہتے ہیں ڈائی نہیں، پھر وہی کام ہوا کہ جب مدینہ ہم پہنچتے ہیں مکہ تو بس تقریباً قضا ہو رہی ہے عصر کی نماز جو ہے، اور پھر اسی طرح تو شیخ مجھے کہنا ہے کہ شیخ آپ کی بات ٹھیک تھی، وہی ہوا یہ رسول اللہ کی مخالفت ہے نا، وہاں بھی بیٹھ کے رسول اللہ کی نہیں ماننی، بات حدیث کی نہیں مانی، اور یہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی نہ مانے اللہ اس کی سزا دیتے ہیں، ہم بات یہ کر رہے ہیں۔ تو اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہاں مجرم اللہ نے کس سے کہا؟ وہ حتیٰ کہ وہ شیخ الحدیث کیوں نہ، قرآن پڑھایا جائے، حدیث قرآن کا حوالہ دیا جائے، حدیث کا دیا جائے، اور ثم اعرضوا سے اعراض کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں سے پناہ انتقام لینے والے، اشارہ یہ ہے، اشارہ کا کھل کر کہا یہ مجرم ہے اور مجرموں سے ہم انتقام لیں۔ کون مجرم؟ جو اللہ رسول کی نہ مانے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس آپ نہ ہونا شک من لقائه، موسیٰ علیہ السلام ہم نے کتاب دی، آپ موسیٰ کا لقاء اپنے رب سے جو ہوا اس میں شک نہ کیجیے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس آپ شک نہ کریں، بس آپ نہ ہو شک میں من لقائه، ان کی ملاقات کے متعلق جو اللہ سے انہوں نے کی۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنایا اس کتاب کو جو تورات دی گئی تھی، طور وغیرہ پر وہاں ملاقات ہوئی، تورات ملی، هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنایا ان میں سے امام، کتاب کے بعد امامت ملتی ہے، اشارہ ہے کہ امامت فی الدین اگر اس انسان کو چاہیے تو یہ کتاب اللہ کے تعلق سے آئے گی۔ حدیث قرآن کی مہارت امام بناتی ہے بندے کو، اور قرآن و حدیث نہیں ہے بڑے دنیا امام کہہ دیں، وہ امام نہیں ہوگا، وہ گمراہی ہوگا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنایا ان میں سے ائمہ بنائے، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے بامرنا، ہمارے حکم سے ہی۔ یہ پھر بندہ امام بنے، پھر خود کی ذات آگے آگے نہ رکھے، پھر اللہ رسول کی بات آگے رکھے، اپنی سوچ کے مطابق رعایا کو نہ ڈیل کرے اپنے محکومین اور مقتدیوں کو، بلکہ وہ بامرنا کریں، جو اللہ بتائے وہ بتائے آگے، اسی کے مطابق چلائے کہ جی اللہ کا حکم یہ ہے آپ کو اس مسئلے میں، رسول کا یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ چھوڑنا اللہ کا حکم ہے، بامرنا۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، امام کب بنے؟ ایک جب انہوں نے صبر کیا، اور دو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تب یہ امام بنے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، بے شک تیرا فیصلہ کرے گا، جدائی لائے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جدائیاں لے آئے گا۔ یہ مجرم ہے اور مسلم ہے، ان کے درمیان جدائی، کافر مسلمان، اچھے برے، فیما كانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ہر اختلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حل کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ اولم یاد لہم، کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے، کیا واضح نہیں ہوا، کیا انہیں بات نہیں سمجھ آئی، انہیں دیکھا نہیں، کما اہلکنا، کتنے ہم ہلاک کیے، من قبل، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، کتنی بستیاں جب ہم نے ہلاک کی، یمشون فی مساکنہم، یمشون فی مساکنہم، اور چلتے ہیں، چلتے تھے، فی مساکن، چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان کے وادیوں میں، ان کے علاقوں میں، مسکن، ان کے رہنے کی جگہ، ان میں چلتے پھرتے ہیں۔ کتنے ہم نے ہلاک کیے، بڑے بڑے تھے، ہلاک کر دیے، یہ چلتے ہیں وہاں، اور پھر بھی انہیں بات نہیں سمجھ آتی۔ اولم یہد لہم ان فی ذلک، یعنی یہ لوگ کیوں ہلاک کیے ہوئے، کیوں تباہ ہوئے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں، فلا یسمعون، یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولم یروا، کہ دیکھتے نہیں، انا نسوق الماء، بے شک ہم لے کر جاتے ہیں پانی کو، ہنگا کر لاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، ساقِ سوق، بادل لاتے ہیں وہاں، جیسے کل پڑھا آپ نے حدیث میں، اور پھر وہاں سے بارشیں برستی ہیں، پانی لاتے ہیں رب العالمین، پانی بارش برسا کر، نالے بھر کر پانی کو بھیجا جاتا ہے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے، رب العالمین نہیں کرتے۔ نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم لے کر جاتے ہیں پانی الی الارض الجرز، اس زمین کی طرف جو چٹیل ہے، خالی ہے، خشک الجرز، فنخرج به زرعا، اگاتے ہیں اس کے ذریعے فصل، کھیتی، تاکل من انعام، ہم کھاتے ہیں اس سے، انعام ان کے جانور، تیرے جانوروں کی روزی کی روزی بس اللہ کر رہے ہیں، صرف تیرا ہی نہیں، اور تو اللہ کی بندگی نہیں کر رہا۔ وانفسہم، ان کے جانور کھاتے ہیں اور یہ خود کھاتے ہیں۔
افلا یبصرون، کیا یہ لوگ جو ہیں دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ویقولون، وہ کہتے ہیں متى هذا الفتح، کب ہے یہ فیصلہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں فیصلہ کب ہوگا؟ قل کہہ دی یوم الفتح، اللہ اکبر، فیصلہ کب ہوتا ہے یہ نہیں اتنی بڑی بات، اصل بات یہ ہے جب فیصلے کا دن ہوگا تمہاری خیر نہیں ہوگی، کافر بچ نہیں سکیں گے، یہ چیز ڈرانے والی ہے، یہ سوچنے والی ہے۔ تو جب موت آئے گی، وہ آ جائے یا کل آئے، لیکن بس خیر کا سامنا تو نہیں کرے گا۔ اور کہہ دیجیے یوم الفتح، فیصلہ کا دن، لا ينفع، اور فتح کا دن، لا ينفع الذین کفروا، فائدہ نہ دے گا ان لوگوں نے کفر کے ایمان، ان کا ایمان، پھر ایمان لائیں گے، اشارہ کہ ایمان لے آئیں گے فرعون کی طرح، لیکن ایمان نفع بخش نہ ہوگا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، لا ينفع الذین کفروا ایمانهم، ان کو نفع نہ دے گا ان کا ایمان، تو اس لیے آج ایمان لے آئی ہے، صورت ایمان پر بات کرتی ہے۔ ہم لا ينظرون، اور ان مہلت بھی نہ دیے جائیں گے، چلیں چانس دے دیتے ہیں، یعنی 2 دن بعد پھر سارا سٹارٹ کرتے ہیں، ولا هم ينظرون، مہلت بھی نہ دیے جائیں گے۔ فاعرض عنهم، اعراض کیجیے ان سے، منہ پھیریے، وانتظر انهم منتظرون، انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، ان سے اعراض کرنا چھوڑیں ان کو، اور آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں، یعنی وقت بتا دے گا۔ ان کو نہیں باتیں سمجھ آتی، چیلنج کیا اللہ نے کہ چلو صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے۔ فاعرض عنہم منتظر انہم منتظرون، بات یہی ہے کہ وہ تباہ ہوں گے، اور جیت جو ہے مسلمان کی، مومن کی، اور متقی کی، آخرت کے ماننے والے کی اور ایمان کے لانے والے کی ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اونلی 3-4